کتاب و سنت عمل صحابہ کے خلاصے کا نام ہے، اور اشاعت التوحید و سنت آل حق کی حق والی جماعت ہے۔ پہلے بھی آنے والے آئے تھے، انہوں نے کہا ہم نکالیں گے دیوبندی نہیں، یہ دیوبندیت سے نکل گئے۔ میں نے کہا تم اٹھے تھے دیوبندیت سے نکالنے کی دھمکیاں دینے والے، اور خود دیوبندیت سے بھاگ کے رضا خانیت کے گٹر میں گر گئے ہو۔ ہم پھر بھی اسی دیوبندیت پہ قائم ہیں۔ پھر اٹھا ہم اشاعت سے نکال دیں گے۔ میں آخیا تیرا منہ کون ہے؟ منہ اور مسور دی دال، تو ہے کیا چیز؟ اب انشاءاللہ سن لو، اور اب تمہارا وقت آیا ہے بستر گول کرنے کا۔ وہ پہلے وقت نہیں تھا۔ اپنا بھنگ بھوسڑا سمیٹو، اپنے بسترے شلواریں یہ سیدھی کر لو، ٹوپیاں شلواریں سیدھی کر لو۔ اب خدا کی قسم تم پر، تمہارے جتنے تم نے آل توحید پہ ظلم کیے اور آل توحید کا خون چوسا ہے کہ اب تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور اب تمہارا نفاق والا بستر اس شجرہ طیبہ کے سائے ابدی سے اب اس کو اٹھا کر باہر گٹر میں پھینکا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! توجہ ہے؟ تماشا بنا ہوا ہے۔ خدا کی قسم حیرانگی ہے۔ ابھی امیر محترم سے بات ہو رہی تھی، اور حضرت نے بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا ایک شورا ہے اور ایک عدالت ہے۔ شورا کا مطلب ہے کہ امیر اگر چاہے تو اپنے ارکان سے مشورہ کر لے، اور ایک عدالت ہے کہ دو آدمی بیٹھ کر اندر چھپ چھپ کر وہ ایک تحریر بنائیں، اور پھر پبلک میں آ کر یہ ماشاء اللہ نافذ کریں، اور یہ جرات کریں کہ جی ہم نے دو بندوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا، تین بندوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا، فلاں جماعت سے خارج، فلاں جماعت سے خارج، لہذا تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور میں نے کہا تم سے تو طاغوتی عدالتیں بھی بہتر رہی، تم تو طاغوت سے بھی بدتر بن گئے۔ اس کا معنی مشورہ ہے، اس کا معنی جماعت چلانا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے، سنیں گے، دنیا دیکھے گی کہ جو اشاعت التوحید و سنت کے مشن کا غدار ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری اور قاضی شمس الدین رحمہم اللہ، ان اکابر نے جو کتاب و سنت کی دعوت دی، جو اس کتاب و سنت کی دعوت کا غدار اور جو اس کے مقابل آنے والا ہے، اب آپ دیکھیں گے اس کو اگر الٹا کر کے اس کی اپنی گنگا میں الٹا نہ کر دیں تو پھر دیکھنا کبھی مجھے بکروی کا لفظ نہ بولنا۔ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار۔ وہ وقت گزر گئے صرف پیری مریدی کی چاٹ اور چاٹ، کتاب و سنت کے پروانے تمہارے مصنوعی تقووں سے نہیں ڈرتے۔ کتاب و سنت کو ماننے والے کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ جھکنا نہیں جانتے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ ہی کی عبادت کر، تے ہر طاغوت جو کتاب و سنت سے ٹکرائے اس کو الٹا کر کے جہنم میں مار دے۔ کسی طاغوت کی غلامی کی اجازت نہیں۔ توجہ ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا خروج پتہ اب چلے گا جب دخول ہوگا۔
اور دخول کا یہ وہ تکلیف تمہیں برداشت نہیں کر سکو گے. تو خیر بہرحال اخراج کیا تے خروج کیا, ادخال کیا تے دخول کیا, کام بھی یہی بیٹھ کے کرنا, فلانا گیا جی, فلانا گیا جی, فلانا گیا. لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے کل کی دیگ کے چاول پکوائے ہوئے ہیں. فلانا گیا, فلانا گیا, فلانا گئے تو تم اس وقت گئے تھے, جماعت سے تم اس وقت فارغ ہو چکے ہو جب تم نے اپنے بورڈ سے غداری کر کے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, اپنے بورڈ سے غداری کر کے, اپنے مرکزی امیر سے غداری کر کے حنیف جلندری اور فضل الرحمان کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو گئے. وہاں جب سجدہ ریزیہ کی تو اس وقت سے تم فارغ ہو چکی ہو, اور اب دنیا دیکھے گی کہ فراغت کس کو کہتی ہے. ہاں, یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتی ہے. تمہیں کسی نے ہاتھ دکھایا ہی نہیں, اب میں دکھاؤں گا انشاءاللہ, اور لگ پتا جائے گا کسی منافق کی اشاعت التوحید میں گنجائش نہیں, کسی اشاعت التوحید و سنہ کے مشن کے غدار کی اشاعت التوحید میں کوئی گنجائش نہیں. اور یہ سارے چند مصنوعی عہدے یہ بھی جائیں گے, اور تمہاری رکنیت بھی انشاءاللہ جائے گی, اور اشاعت التوحید میں وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن کا دل بھی پاک ہو, جن کا دماغ بھی پاک ہو. اگر دل اور دماغ کے کسی گوشہ میں کوئی تھوڑا سا نفاق بھی موجود ہو تو وہ خود بخود اشاعت التوحید کے جعلوں